सलाम के हवाला से जिक्र किया जाएगा। रब्ब ज़ुल जलाल हमें हमारी आने वाली नस्लों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर कसरत से दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन हज़रात, ये मुल्क पाकिस्तान दरूद व सलाम की बरकत से वजूद में आया है और इसकी सलामती भी दरूद व सलाम की बरकत से है। और अल्लाह के फजल से अहले सुन्नत व जमात मुल्क पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में सवाद आज़म की हैसियत से मौजूद हैं। अभी भी जो हाल ही में सर्वे करके रिपोर्ट पेश की गई थी कि किस किस की कितनी कितनी मसाजिद पंजाब के अंदर मौजूद हैं, तो अल्लाह के फजल से उसमें 45,000 से जायद मसाजिद अहले सुन्नत व जमात की हैं और बाकियों की तादाद को देखा जाए तो आधे से भी आधी तादाद भी उनकी नहीं, यानी बाकी सारे मिलकर भी इकट्ठे इज्तमाई तौर पर होकर भी अहले सुन्नत का मुकाबिल नहीं हो सकते। तो इसलिए इस मुल्क पाकिस्तान के वजूद अहले सुन्नत की वजह से था और अब पाकिस्तान की बका भी अल्लाह के फजल से दुरूद व सलाम की बरकत से है। और अगर किसी की सोच के किसी भी हिस्से में यह बात मौजूद है कि इस पाकिस्तान में दुरूद व सलाम पर पाबंदी लगा देंगे, तो ये उसकी खाम ख्याली, उसे इस ख्वाब से बाहर निकलना चाहिए और हकीकत हाल को सामने रखकर फिर उसको सोचना चाहिए कि जहां हर गली में अल्लाह के फजल से सुन्नी मस्जिद मौजूद है और जब भी अजान का वक्त होता है तो अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान के गली गली मोहल्ले मोहल्ले से दुरूद व सलाम की आवाज गूंजती और जिससे सवाद आजम के दिलों को सुकून मिलता है। और अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो अपना ठिकाना कहीं और जाके बना ले। ये मुल्क पाकिस्तान है, ये दुरूद व सलाम वालों का मुल्क है और इसकी बका भी दुरूद व सलाम में ही है। अल्लाह दुरूद व सलाम की बरकत से इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान को आबादो शाद फरमाए। आज वैसे इस सर्वे के बाद एक सवाल जो था वो उसका जवाब भी है। मैंने पहले भी इधर एक डेलीगेट के पास एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने एक सवाल किया था मुझसे, उनके पास मैं गया हुआ था तो मुझे कहते हैं जलाली साहब एक सवाल का जवाब दे मुझे। हमारी मसाजिद में नमाजियों की कसरत नहीं होती, हमारे अहबाब नमाज में सुस्ती करते। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही, मैं बाद में ये जुमले निकलवा दूंगा। बात तो उसकी भी सच्ची थी कि हमारे लोग नमाजों में बड़ी सुस्ती करते, लेकिन अब जब एक कोई दूसरी सोच वाला बंदा हमसे ये कहे कि तुम्हारे मसाजिद में नमाजियों की तादाद बड़ी थोड़ी होती, तो अब अपनों के ऐब छुपाने के लिए बंदे को कुछ तो बोलना पड़ता है। तो मैंने उस वक्त उस डॉक्टर से ये जवाबन कहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आप जिस इलाके में रहते हैं जहां आपकी रिहाइश है, उसके कुर्बो जवार में अहले सुन्नत की मसाजिद कितनी है और गैरों की मस्जिदें कितनी है? उसने कहा मेरे इलाके में एक देवबंद की मस्जिद है और दूर एक गैर मुकल्लिदीन की मस्जिद है।
میں نے کہا سنیوں کی؟ اس نے گنتی کر کے کہا فلاں گلی کے کونے پر بھی، فلاں کونے پر بھی، فلاں کونے پر بھی 7-8 مسجدیں میرے قریب میں اہل سنت کی ہیں۔ میں نے کہا اب ان کے سارے نمازی اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ جائیں گے تو آپ کو کثرت نظر آ جائے گی، اور ہمارے پورے محلے کے نمازی 7-8 جگہ پر جب ڈیوائیڈ ہو کے جائیں گے تو وہاں تھوڑے سے نظر آئیں گے، تو آپ وہی سوچ رکھ کے بیٹھے کہ نمازی بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نمازی تھوڑے نہیں، ہماری مسجدوں کی تعداد زیادہ، اس وجہ سے آپ کو نمازی تھوڑے نظر آتے ہیں۔ تو حقیقت بھی یہی، اب دیکھیں نا 45,000 مسجدیں اہل سنت کی ہیں، یہ بھی ابھی انہوں نے کم رپورٹ پیش کی، 45,000 سے بھی زیادہ مسجدیں اہل سنت و جماعت کی مدینۃ الاولیاء ملتان کے اندر، اور 14,000 مسجدیں دیوبند والوں کی ہے، 5,000 مسجدیں غیر مقلدین کی ہے۔ اب میں نے کہا نا سارے مل کے بھی اہل سنت کے آدھے ہونے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اہل سنت کی شان۔ اللہ کے فضل سے احسان مانو علماء کا، احسان مانو مدارس دینیہ کا، کہ جنہوں نے ابھی تک اہل سنت کی کثرت کو بچایا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اہل سنت کی کثرت کو ابھی تک بچایا ہوا ہے۔ اور پھر آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع فضائل درود و سلام کے حوالہ سے ہے، لیکن اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں جو گزشتہ 4 جمعوں سے ہمارا موضوع چل رہا تھا، توحید و شرک کے حوالہ سے۔ اس میں ایک بات میں نے ذکر کی تھی لیکن اس کا حوالہ پیش نہیں کیا تھا، اس کا حوالہ پیش کر کے پھر کچھ باتیں فضائل درود و سلام کے حوالہ سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے اوپر جو طاق ہے، ایک چھوٹا سا طاق ہے، اس طاق کا سبب جو کہا تھا کہ جب بھی قحط پڑے، بارش نہ ہو رہی ہو، اس طاق کو کھولا جاتا ہے اور رب ذوالجلال برکت والی بارش عطا فرما دیتا۔ مشکات شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 5950 ہے۔ حضرت ابو جوزا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کحت اہل المدینۃ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مدینہ شریف میں شدید قحط پڑ گیا تو سب لوگوں نے اکٹھے ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی، عرض کی کہ عائشہ قحط بڑا پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو کیا کرنا چاہیے؟ فقالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، سننا جملے حضرت عائشہ کے، فرمایا انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلوا منه قوا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف غور کرو، اس سے ایک طاق آسمان کی طرف بناؤ۔ کیسے؟ کہ سرکار کی قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی چھت موجود نہ ہو، سرکار کی قبر انور اور آسمان کے درمیان سقف، کوئی چھت موجود نہ ہو۔ اب یہ حجرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے کہ آپ کے حجرہ پاک کو کھولا گیا سرکار کی قبر انور کے اوپر سے، طاق بنایا گیا چھوٹا سا، جو ہی طاق بنایا گیا فمطروا مطرا، فوراً بارش نازل ہو گئی، فوراً بارش نازل ہو گئی۔ اور کیسی بارش نازل ہوئی؟ آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حتی نبت العشب وسمنت الابل حتی تفتقت من الشحم فسمی عام الفتق۔ ایسی بارش نازل ہوئی کہ سبزہ اگ گیا، اونٹ چربی سے پھٹنے لگے، اور اس سال کو ہی پھٹن کا سال کہا گیا، نام ہی اس سال کا پھٹن کا سال رکھا گیا کہ سبزہ اتنا اگا، اونٹ چربی سے بھر گئے۔ اب دیکھو نا، بارش بھی ہوئی تو کیسی؟ اتنی نہیں ہوئی کہ سیلاب آ جائے، اتنی نہیں ہوئی کہ طوفان آ جائے، اتنی نہیں ہوئی کہ کھیتیاں اور جانور ہلاک ہو جائے،
ایسی برکت اور رحمت والی بارش اتری کہ چاروں طرف سبزہ ہو گیا، اور اتنی بارش برکت والی تھی کہ اونٹ بھی موٹے تازے ہو گئے۔ اس سال کو پھٹن کا سال کہا گیا، اتنی برکت پڑی اس بارش سے۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اگر یہ روایت ضعیف ہے تو آج بھی بتاؤ گنبد خضرا کے اوپر اس طاق کا مقصد کیا ہے؟ وہ طاق کیوں بند نہیں کر دیا گیا؟ وہ طاق کیوں رکھا گیا؟ سارا گنبد شریف بند ہے، صرف وہ طاق کی جگہ کھلی ہوئی ہے، سبب کیا ہے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار کی بھی کوئی برکت نہیں، ہم تو کہتے ہیں نا کہ سرکار کی قبر انور کی بڑی برکت ہے، اور لوگ تو کہتے ہیں سرکار کی بھی کوئی برکت نہیں۔ پوری وہابیت کو چیلنج کرتے ہیں، اگر سرکار کی قبر انور کی کوئی برکت نہیں ہے تو ہمیں جواب دو گنبد خضرا پہ یہ طاق کیوں رکھا ہوا ہے؟ سب کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پھر گنبد خضرا کے اوپر یہ طاق کیوں ہے؟ سبب کیا ہے اس طاق کا؟ مسجد نبوی شریف کا ایک کیل بھی اگر کہیں لگا نا، وہ بھی بلا سبب نہیں لگا ہوا، بلا وجہ نہیں لگا ہوا، اس کی بھی کوئی وجہ ہے۔ یہاں تک کہ یہ گنبد شریف کے اوپر طاق جو ہے یہ تو سرکار کی قبر انور کی برکت کو ظاہر کر رہا کہ جو ہی کھولا جاتا ہے تو یہ بالکل قبر انور کے اوپر ہے، کھولا جاتا ہے رب برکت اور رحمت والی بارش عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی نہیں جواب دے سکتا کہ یہ طاق کیوں ہے، سبب کیا؟ تم کہتے ہو سرکار کی برکت نہیں، ہم کہتے ہیں سرکار کی قبر انور کی برکت کو دیکھو، اور مدینہ شریف مسجد نبوی شریف اور گنبد خضرا کے اوپر دیکھو، یہ سرکار کی قبر انور کی برکت ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کی نیت کر کے جاؤ، ہم کہتے ہیں ہم مسجد کی نیت نہیں، ہم جب بھی مدینے جاتے ہیں تو سرکار سے ملاقات کی نیت کر کے جاتے ہیں کہ ہم سرکار سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ عقیدہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے قبر انور پر رخسار رکھ کے یہ جملے بولے تھے، مروان کو جئت رسول اللہ ولم آت الحجر، کہا مروان میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے حبیب سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ اب طاق کھلے تو بارش ہو جائے برکت سے، اور برکت والی بارش ہو جائے، اور جب کوئی غلام ملتان سے چل کے مدینے سرکار کو ملنے جائے تو سوچو سرکار اس کو کتنی برکتیں عطا فرمائیں گے، اس کو کتنی اپنی رحمتیں عطا فرمائیں گے کہ یہ میرا غلام مدینۃ الاولیاء ملتان سے چل کے مدینے تک آیا ہے اور مجھ سے ملنے آیا۔ جب نیت ہو سرکار، یاد رکھنا ہر ایک عمل کا اجر بندے کو اس کی نیت پر ملنا، اس کی نیت پر۔ کئی شخص درود و سلام بھی پڑھتے لیکن نیت خراب ہے تو اس درود و سلام پڑھنے کی برکت بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ جس طرح کے آج کئی لوگ درود سلام پڑھتے ہیں، کون سے والا؟ صلی اللہ علی النبی الامی، النبی الامی، حالانکہ درود سلام بڑا باعث برکت ہے، پڑھنا بھی چاہیے، اس کی برکات بھی بڑی، اور احادیث کی اور کتابوں کے اندر اس کی برکات کو لکھا گیا ہے کہ اس درود پاک پڑھنے کی برکت کیا ہے۔ لیکن نیت دیکھو، جب کوئی بندہ النبی الامی، امی کا معنی معاذ اللہ ان پڑھ سمجھ کر سرکار پر درود و سلام پڑھے گا تو اس کو برکت کہاں سے ملے گی؟ اب لوگ کہتے ہیں ہم النبی الامی والا درود و سلام دن میں 15,000 بار پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم 1,00,000 بار بھی پڑھو برکت پھر بھی نہیں ملنی، کیونکہ تم نے سرکار کی شان کو سمجھ کر درود و سلام نہیں پڑھا، تم اپنی خباثت کو سامنے رکھ کے درود و سلام پڑھنا چاہتے ہو تو برکت نہیں ملے گی۔ برکت درود و سلام کی اسی کو ملتی ہے جو سرکار کی ساری شانوں کو بھی سمجھ کر اور دل کو سرکار کی محبت سے لبریز کر کے جب سرکار کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، پھر وہ بیٹھا ملتان مسلم کالونی جامع مسجد نورانی میں ہو تو اس کا سلام یہیں سے مدینے پہنچتا بھی ہے اور سرکار اپنے غلام کو جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب جو یہ نیت رکھ کے پڑھے کہ وہ زندہ نہیں ہے، اب کیسے اس کو درود و سلام کی برکت نصیب ہو؟ اب برکت نہیں ملے گی درود و سلام کی، چونکہ نیت صحیح نہیں ہے، اس نے سرکار کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو سمجھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جب کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو رب ذوالجلال اس درود و سلام پڑھنے کی انہیں برکات نصیب فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں برکت کیا ہے،
جب بھی غم آئے درود و سلام کی کثرت شروع کر دو، جب بھی پریشانی آئے درود و سلام کی کثرت شروع کر دو۔ میرے استاذ گرامی حضور کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفو سے کسی اینکر نے سوال کیا نا کہ آپ کی خوشحالی کا راز کیا ہے، آپ اتنے خوش کیسے ہیں حالانکہ آپ پر اتنی پریشانیاں آئی ہیں، پرچے ہیں، ایف آئی آریں ہیں، گرفتاریاں ہیں، دیگر پریشانیاں ہیں، پھر بھی آپ بڑے خوش نظر آتے، سبب کیا؟ آپ نے کہا میری خوشی کا سبب سرکار کی ذات پہ کثرت سے سلام پڑھنا۔ سبب بھی بتایا کہ کیسے، فرمایا دیکھو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی مجھ پر سلام پڑھتا میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں، اسے جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں سلام پڑھوں میں کہتا ہوں السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو مدینے سے جواب آتا ہے وعلیکہ السلام یا امتی، اے میرے امتی تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ تو آپ نے فرمایا جس پر محبوب سلامتی کی دعائیں بھیجے وہ پریشان کیسے ہو سکتا ہے، جس پر سرکار سلامتی کی دعائیں بھیجے وہ غمگین کیسے ہو سکتا، وہ دکھی کیسے ہو سکتا ہے جس پر سرکار سلامتی کی دعائیں بھیجے۔ اس لیے جتنی بار یہاں سے سلام بھیجا جائے گا اتنی بار یقین سے مدینے سے سرکار اس کو بھی سلامتی کی دعا عطا فرمائیں گے۔ اب یہ ہے درود و سلام کی برکات، فضائل درود و سلام، اللہ کا فضل ہے۔ پہلے کہہ چکا ہوں یہ پاکستان درود و سلام کی برکت سے بنا اور اس کی بقا بھی درود و سلام کی برکات میں ہے۔ اور جب یہ اذانوں میں درود و سلام کی آواز گونجتی ہے اللہ کے فضل سے پورے پاکستان کی گلی گلی محلے محلے ہر ذرے کو رب درود و سلام کی آواز کی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے پہلے بھی کہہ چکا ہوں سوچنا بھی نہ، تصور بھی نہ کرنا درود و سلام کو بند کرنے کا کہ یہ بند ہو جائے گا۔ کئی فرعون آئے، کئی لوگ آئے، وہ چلے گئے، اللہ کے فضل سے صدیوں سے درود و سلام کی صدائیں گونج رہی ہیں اور صبح قیامت تک درود و سلام کی آوازیں گونجتی رہیں گی۔ ان کو بند کوئی نہیں کر سکتا، بند کرنے والے خود تو اندھیروں میں بند ہو جائیں گے، لیکن درود و سلام کا سویرا اللہ کے فضل سے صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کی کثرت اور درود و سلام کی برکات، اس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے جمعہ کے دن درود و سلام پڑھا کرو، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّ عَلَيَّ، کہ کوئی ایک بھی مجھ پر جب درود پڑھتا ہے تو مجھ پر اس کا درود پیش کیا جاتا ہے حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی آخری لفظ اس کا درود پاک کا ختم ہوتا ہے فوراً اس کا درود پاک میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کا درود پاک مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء نے جب یہ بات سنی تو بول پڑے، عرض کی، کہتے قلت، میں نے عرض کی وبعد الموت، یا رسول اللہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد پھر معاملہ کیا ہوگا؟ آپ کے وصال ظاہری کے بعد آپ تو سامنے ہیں، اب ہم آپ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں اور آپ پر پیش کر دیا جاتا ہے، تو آپ کے وصال ظاہری کے بعد معاملہ کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وبعد الموت، میرے وصال ظاہری کے بعد بھی معاملہ یوں ہی رہے گا جس طرح میری حیات میں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ فرمایا وبعد الموت، وصال ظاہری کے بعد بھی معاملہ اسی طرح ہوگا جس طرح میری حیات میں ہے۔ فرمایا فرق کوئی نہیں آئے گا، جس طرح میں اب سنتا ہوں اسی طرح بعد میں بھی سنتا رہوں گا، جس طرح اب پیش کیا جاتا ہے اسی طرح بعد میں بھی پیش کیا جاتا رہے گا۔ کیوں؟ آگے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے حرام کر دیا زمین پر انبیاء کے بدنوں کو زمین کی مٹی کچھ نہیں کہہ سکتی، زمین کی مٹی کے اختیار میں نہیں کہ کسی نبی کے بدن کو کچھ کہے۔ فنبی اللہ حی،
फरमाया अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, युरज़क़ू, और रब कब्र में उन्हें रिज्क भी अता फरमा देता है। अब इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। एक आम मोमिन की बरज़खी जिंदगी बंदे की अकल से बाहर है, वो समझ में नहीं आ सकती। आम मोमिन की बरज़खी जिंदगी बंदे की समझ में नहीं आ सकती। अब वो जो मैयत है जिसके बदन से रूह निकल जाती है, अब हमारी शरीयत कहती है कि जब उसको उठाकर ले जाया जाता है तो वो बोलती, अब हम उसकी आवाज को नहीं सुन सकते, लेकिन जिन्नो इंस फरिश्ते, वो जिन और फरिश्ते उसकी आवाजों को सुनते, हम नहीं सुन सकते। अब बरसगी जिंदगी का मामला जब आम मोमिन का हमारी समझ में नहीं आता, तो सरकार की बरसगी जिंदगी और कब्र की जिंदगी और कब्र की हयात का मामला हमारी समझ में कैसे आ सकता। लेकिन सर झुका के कबूल करना, हमने मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ा, सरकार अपनी कब्र अनवर में हिस्सी हकीकी दुनियावी जिंदगी के साथ जिंदा है। जब भी कोई उम्मती सलाम भेजता है, सरकार खुद सुनते भी हैं और अपने उम्मती को जवाब भी अता फरमा देते हैं। यह है दुरूद और सलाम की बरकत लेने का तरीका। यह नहीं कि वो कहे माज़अल्लाह मर के मट्टी में मिल गए हैं, मैं 1000 बार क्या लाख बार दुरूद पढ़ा, मुझे तो कोई फायदा नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि तेरा अकीदा सही नहीं, तेरी नीयत सही नहीं। तू गंदे अकीदे के साथ सरकार की जात पे दुरूद और सलाम पढ़ रहा, और अल्लाह के फजल से सुन्नी सरकार को जिंदा समझ जानकर यकीन रख के सरकार की जाते बाबरकात पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, तो रब इस पढ़ने की बरकत सिर्फ इन्हें नहीं, इस दुरूद और सलाम की बरकत रब बंदे की आने वाली नस्ल को भी अता फरमा देता है। कितना दुरूद और सलाम पढ़ना चाहिए। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ने के हवाले से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मैं आप पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ना चाहता हूं, ताय्युन फरमा दे कि कितना दुरूद और सलाम पढ़ो, ताय्युन फरमा दे। इन्होंने अपनी तरफ से ताय्युन करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने आगे जो जुमले इरशाद फरमाए वो भी पेश करता हूं। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा शीता, जितना तू चाहे उतना पढ़ ले। तुम चाहते मैं कसरत से पढ़ना चाहता हूं, जितना तू चाहता है उतना मेरी जात पर दुरूद और सलाम पढ़ ले। इन्होंने कहते मैंने अर्ज की, कुल तू और रुबु, या रसूल अल्लाह, मैं चौथाई वक्त आपकी जात पर दुरूद और सलाम पढ़ूं। नबी अलैहि सलाम ने यह बात सुन के फरमाया, मा शीता फ़इन ज़िद्त फ़हुव खैरुल लका। ए उबई बिन काब, जो तुम चाहो, चौथाई पढ़ना चाहते हो तो यह भी पढ़ लो, और अगर मुझसे मशवरा करना चाहते हो तो फिर मैं ये कहता हूं, अगर इस पर थोड़ा ज्यादा कर लो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। चौथाई तो तुमने कहा ना, मैं कहता हूं फ़इन ज़िद्त फ़हुव खैरुल लका, अगर चौथाई पर थोड़ा ज्यादा कर लो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब इस सारी हदीस को इस लिहाज से गौर करके सुनना कि ये तो वो लोग हैं जो सरकार को अपनी आंखों से देख रहे हैं, इनका मुकाबिल तो कोई नहीं हो सकता। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात को देख रहे हैं और हर घड़ी देख रहे हैं, अब ये देखकर सवाल से पूछ रहे हैं। इनको सरकार का दीदार ही काफी हो जाता, लेकिन सरकार ने फरमाया साथ साथ दुरूद और सलाम भी पढ़ना, दीदार भी करना और दुरूद और सलाम भी पढ़ना। और कितना पढ़ना सरकार मुतय्यन फरमा रहे उसका। और फिर यह सोच लेना आखिर में कि जिन्होंने देखा उनके लिए तो इतना पढ़ना जरूरी, तो जब हमने देखा नहीं तो फिर हमारे लिए कितना पढ़ना जरूरी होगा। जिन्होंने देखा तो वो तो इतना पढ़े, और जिन्होंने नहीं देखा तो उन पर हक है वो फिर इस पर भी कसरत करें। आगे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्होंने कहा चौथाई, सरकार ने फरमाया जो तुम चाहो, लेकिन मशवरा करते हो तो फिर इस पर थोड़ा ज्यादा करो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। कहते मैंने अर्ज की अन्निस्फ, या रसूल अल्लाह, फिर आधा वक्त दुरूद और सलाम पढ़ता हूं। सरकार ने फरमाया मा शीता, उबई जो तू चाहे, लेकिन अगर मशवरा करेगा तो फ़इन ज़िद्त फ़हुव खैरुल लका,
अगर तू आधे पर भी थोड़ा ज्यादा कर ले तो तेरे लिए बेहतर है, आधे पर भी थोड़ा बढ़ा दे। कहते मैंने फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह कुल तु फस्सुलुसैन, फिर 2/3 कर लेता हूं, 3 हिस्से कर लेता हूं। सरकार ने फरमाया मा शीता, ओ भाई तेरी मर्जी, अगर तू 1/3 वक्त पढ़ना चाहे तो तेरी मर्जी, लेकिन अगर मशवरा करेगा तो फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लका, मैं मशवरा यह दूंगा कि अगर इस पर भी थोड़ी सी कसरत हो जाए तो वो तेरे लिए बेहतर है। सारे वजीफे बड़े अच्छे, सारे वजीफे बड़े अच्छे, लेकिन दरूदो सलाम वाले वजीफे का मुकाबिल कोई नहीं। सारे वजाइफ बड़ी शान रखते हैं, लेकिन यह दरूदो सलाम वाला वजीफा, इसका मुकाबिल कोई नहीं। यह वो वजीफा है जो बंदे की दुनिया भी संवार देता है, आखिरत भी संवार देता है। देखो, एक शख्स का कयामत के दिन हिसाब होगा, उसके गुनाहों को देखा जाएगा, नेकी नहीं है, गुनाहों को देखा जाएगा। दूसरी तरफ सिर्फ दुरूदो सलाम पढ़ना उसके नामा अमाल में, अब उसके गुनाहों को गिनती की जाएगी, उसके दुरूदो सलाम पढ़ने को गिनती की जाएगी। जब गिनती की जाएगी दोनों की तो 100 बार दुरूदो सलाम पढ़ना इसका ज्यादा हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा बस छोड़ दो इसको, इसके गुनाहों को माफ करके जन्नत भेज दो। क्यों? कि इसने जितने गुनाह किए थे उससे 100 बार ज्यादा मेरे महबूब की जात पे इसने दुरूदो सलाम पढ़ा, इस वजह से इसको जन्नत अता कर दो। यानी ये है मकाम, ये है शान दुरूदो सलाम की। दुरूदो सलाम से दुनिया भी संवरती, आखिरत भी संवरती। दुरूदो सलाम से बंदा का दीन भी संवरता, दुनिया भी संवरती। और दुरूदो सलाम की बरकत से बंदे का बातिन भी संवरता और अल्लाह जाहिर को भी पाकीज़गी अता फरमा देता। और दुरूदो सलाम की बरकत से बंदा खुद भी संवरता है और अल्लाह आने वाली नस्ल को भी संवार देता है दुरूदो सलाम की बरकत से। और फिर कई दुरूदो सलाम की बरकत में यह बात लिखी कि जिसने 100 बार पढ़ा, जिसने 1000 बार पढ़ा, जिसने 10 बार पढ़ा, क्या क्या मिलेगा, जुदा जुदा शानें बयान की गई। यहां तक कि एक शान यह भी बयान की गई कि वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना नहीं देख लेगा। और एक शान ये भी बयान की गई कि कयामत के दिन सरकार उससे मुसाफा फरमाएंगे जो दुरूदो सलाम कसरत से पढ़ेगा। अब ये दुरूदो सलाम की बरकत है। हजरत उबई बिन काब ने कहा या रसूल अल्लाह मैं 2/3 3 हिस्से दुरूदो सलाम में गुजारूंगा। तो सरकार ने फरमाया मा शीता, जो तू चाहे, लेकिन मुझसे मशवरा करता है फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लका, अगर तू इस पर भी ज्यादा कर ले तो ये तेरे लिए बेहतर है। आखिर हजरत उबई बिन काब बोल पड़े, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं जिंदगी की हर घड़ी में आपकी जात पर दुरूदो सलाम पढ़ता रहूंगा, मैं हर लम्हे दुरूदो सलाम पढ़ता रहूंगा। आगे क्या कहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर इनको इस दुरूद पाक पढ़ने की बरकत क्या अता फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए उबई बिन काब, अगर तू ऐसा करेगा तो मेरा रब तेरे तमाम कामों को संवार देगा। फरमाया तेरे तमाम काम संवर जाएंगे अगर तू इतनी कसरत से मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ेगा, तेरे तमाम काम संवर जाएंगे। और दूसरा क्या फरमाया, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को मुआफ फरमाएगा, तेरे सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये जितने औलियाए कामिलीन गुजरे ना, इनके वजाइफ पढ़ के देखो, इनके वजाइफ में भी कसरत से सरकार की जात पर दुरूद सलाम शामिल है, कसरत से। और बड़े बड़े अकाबिरीन का वजीफा दलाइलुल खैरात शरीफ रहा, दलाइलुल खैरात शरीफ, जिसमें ऐसे ऐसे अल्फाज से सरकार की जात पर दुरूद सलाम है। मिसाल के तौर पर कि मैं समुंदर के हर कतरे के बराबर सरकार की जात पे सलाम भेजता हूं। अब इस एक बार कहने से कितनी बार सरकार की जात पर दुरूद सलाम पहुंचा। मैं दरख्तों के हर पत्ते की मिकदार के मुताबिक सरकार की जात पे दुरूद सलाम भेजता हूं। अब एक बार कहने से हमें क्या पता कि कितने पत्ते हैं दरख्तों के। अब यह है दलाइलुल खैरात शरीफ की बरकत। मैं जितने फरिश्ते हैं उनकी मिकदार के मुताबिक सरकार की जात पे दुरूद सलाम भेजता हूं। अब हमें क्या पता कि कितने फरिश्ते हैं। यह तो पता है ना कि मदीना शरीफ में 70,000 सुबह है, 70,000 शाम है, और फिर इतने हैं कि जिंदगी में फिर बारी आनी कोई नहीं।
پھر ہر بار نیوں نے آنا ہے. تو کتنے فرشتے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں, لیکن جتنے بھی ہیں ان کی تعداد کے مطابق سرکار کی ذات پہ درود و سلام بھیجتا ہوں. یہ دلائل الخیرات شریف کے جملوں کی بات آپ کو کر رہا ہوں. سرکار کی ذات پر درود و سلام بھیجنے کے جملے موجود ہیں. یہ ہے بابرکت وظیفے بزرگان دین کے درود و سلام پڑھنے کے سرکار کی ذات بابرکات پر. اور یہ ذہن میں رکھنا, عقیدہ اچھا ہو تو درود و سلام کی برکت ہوتی, عقیدہ صحیح نہ ہو تو درود و سلام کی برکت بھی نصیب نہیں ہوتی. جس طرح کے آب کوثر کے اندر ایک روایت لکھی ہے, ایک شخص نے خواب میں دیکھا میدان محشر ہے, حوض کوثر کے جام تقسیم ہو رہے ہیں اور چاروں کونوں پر سرکار کے چاروں یار کھڑے ہوئے. اس نے کہا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں, وہاں سے جا کے حوض کوثر کا جام پیتا ہوں. جب وہاں گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے کر دیا, اس کو جام نہیں دیا حوض کوثر کا, اس کو پیچھے کر دیا. کسی کونے سے اس کو حوض کوثر کا جام نہیں ملا. دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ مجھے حوض کوثر کا جام ہی نہیں مل رہا. سرکار نے فرمایا کیسے جام ملے جب تیرے سینے میں میرے یاروں کا بغض ہے. درود و سلام پڑھتا ہوں, درود و سلام پڑھنے کا بھی کوئی نفع نہیں ہوا جب سینے میں سرکار کے یاروں کا بغض تھا. فرمایا توبہ کر اپنے اس عقیدے سے. اس نے توبہ کی تو سرکار کے حکم پر چاروں یاروں نے حوض کوثر کے جام عطا فرمائے. اور اس بات کی حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں بھی موجود ہے. حضرت انس اس حدیث کے راوی, سرکار نے فرمایا میرے حوض کوثر کے چار کونے, ایک ابو بکر کا, دوسرا عمر کا, تیسرا عثمان کا, چوتھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کا. بیچنا سرکار نے حوض کوثر کے طرف, لیکن جام جنہوں نے دینے وہ سرکار کے چاروں یار ہیں. مہینہ ہے صدیق اکبر کا, بغض ہوا نا ابو بکر کا, تو تیروں یاروں نے کوئی حوض کوثر کا جام نہیں دینا. یہ حدیث کے الفاظ سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بغض ہوا نا مولا علی کا, تو صدیق اکبر نے بھی حوض کوثر کا جام نہیں دینا. یہ ہے سنی, درود و سلام بھی پڑھتا ہے لیکن بغض صحابہ سینے میں رکھ کے نہیں پڑھتا. تم جتنا مرضی آل پر درود پڑھ لو نا, اگر بغض ہوا سینے میں محبوب کے یاروں کا تو آل پر درود پڑھنا بھی تمہیں نفع نہیں دے گا. اب اس پر بھی بڑے لوگوں کو تکلیف ہو جانی, ہوتی ہے تو ہوتی رہے, لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اگر سرکار کی آل پر تم درود پڑھو اور سینے میں محبوب کے یاروں کا بغض ہو تو سرکار کی آل پر درود پڑھنے کا کوئی نفع نہیں ہوگا. نفع تب ہونا ہے, اور نفع صرف سنی کو ہونا ہے جو سرکار کے یاروں سے بھی پیار کرتا ہے, سرکار کے گھرانے سے بھی پیار کرتا ہے, اور پھر سرکار کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے. ایک ایک لفظ میں میرا رب بڑی برکت عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے اس مسئلے پر جس کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے. میں نے کہا ہے کہ 4 جمعے توحید و شرک پر گزرے, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, ساروں نے بڑے شوق سے توحید و شرک والے موضوعات سنے. اب جب ذکر چھیڑنا ہے نا ہم نے یار غار اور یار مزار کا, پھر بڑوں کو تکلیف ہو جانی. نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, یہ بات کیوں ہو گئی, وہ بات کیوں ہو گئی, نہیں یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. سب کچھ وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے, لیکن تمہیں تمہارے گندے عقیدے اور گندی صحبت کی بیماری پڑی ہوئی ہے. اسی لیے تمہیں ابو بکر کا ذکر ہضم نہیں ہوتا. اللہ کا فضل ہے, سنی وہی ہوتا ہے. ابو بکر کا ذکر آئے تو چہرے پہ نور آ جاتا ہے, مولا علی کا ذکر آئے تو دلوں کو سرور آ جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ یار غار اور یار مزار کا مہینہ ہے. انشاءاللہ ذکر چھیڑیں گے, آج سے تھوڑی سی تار چھیڑی ہے, اور انشاءاللہ اگلے جمعے سے باقاعدہ چھیڑیں گے اس موضوع کو. تو پھر جس کو مسئلہ ہوتا ہے ہوتا رہے. ہم تو آخری سانس تک سرکار کی ہر نسبت رکھنے والوں کا ذکر کرتے رہیں گے. کثرت سے درود و سلام پڑھو, درود و سلام کی بڑی برکت ہے. کم از کم ہر روز ہر شخص 1100 مرتبہ سرکار کی ذات پر درود خضری شریف ضرور پڑھے. کم از کم 1100 مرتبہ, یہ کم از کم کہہ رہا ہوں. اس سے زیادہ پڑھو تو آپ کی اپنی مرضی, لیکن کم از کم 1100 بار اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو کہ یہ پڑھو گے تو دیکھو میرا رب کتنی برکت عطا فرماتا. وہ ہماری
سستی کی نظر ہوئی ایک انجمن فروغ درود و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ احباب ہمارے رضوان بھائی اور لیاقت بھائی دیگر احباب تشریف فرمائے، تقریباً 1 کروڑ کے قریب پہنچ گئے اس انجمن کے احباب، 1 کروڑ بار درود و سلام پڑھنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ 1.25 کروڑ کے منتظر ہیں کہ کب یہ کوشش کریں گے اور احباب کو دیگر کو شامل کریں گے، تو انشاءاللہ فضائل درود و سلام پوری کانفرنس رکھ کر پھر دیگر احباب کو بھی توجہ دلائیں گے کہ آؤ شامل ہو جاؤ، اجتماعی تحفے سرکار کی بارگاہ میں ہر مہینے پیش کرتے رہے درود و سلام کے۔ یہ کیا پتا اتنے پڑھنے والوں میں کوئی ایسے شخص ہو جن کا قبول ہو جائے، تو جب ان کا قبول ہوا تو ہم جیسوں کا بھی بالیقین قبول ہو جائے گا، کہ جب ہم نے فردن پیش نہیں، ہم نے اجتماعی طور پر پیش کیا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔